7 اکتوبر کو حماس کی طرف سے اسرائیل پر حملہ کیا گیا اور اسی اٹیک کے بعد اسرائیل نے غزہ پر اٹیک شروع کیے۔ حماس کے ایک حملے کی وجہ سے آج غزہ سٹی کا یہ حال ہے۔ جنگ میں نہ صرف اسرائیل اور غزہ بلکہ میڈل ایسٹ کے تمام کنٹریز شامل ہو چکی ہیں۔ اگر تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو غزہ ایک مسلم سٹی ہے، مگر پھر بھی کوئی بھی دوسری ایسی مسلم کنٹری نہیں جو کہ غزہ کی مدد کر سکے۔ میڈل ایسٹ میں کہیں ورلڈ وار 3 تو شروع نہیں ہو رہی، تو یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صرف اسرائیل 57 مسلم کنٹریز پر بھاری کیسے پڑ رہا ہے۔ آپ یہ میپ دیکھیں، یہ ہے اسرائیل اور یہ ہے وہ جگہ جہاں اسرائیل پچھلے 1.5 سال سے ہر طرح کے حملے کرتا آ رہا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کا یہ وار، جسے ورلڈ وار 3 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ ان دو کنٹریز کے بننے سے بھی بہت پہلے کا ہے۔ مگر ہم اتنے پیچھے نہیں جائیں گے۔ ریسنٹ میں جو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا اور اس کے بعد کسی مونسٹر کی طرح اسرائیل نے جو غزہ کا حال کیا، ہم اس پورے وار کو ہائی لائٹ کریں گے۔ اگر آج سے سال پہلے جائے تو 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا اور اس کے بعد 27 اکتوبر کو اسرائیل نے غزہ کو نشانہ بنایا۔ اگر اس وار کے مین پوائنٹس دیکھیں تو یہ وار ریلیجن بیس شروع ہوا تھا۔ فلسطین جو کہ اسرائیل میں ہی موجود ہے، مگر فلسطین کے لوگ عربی ہیں یعنی مسلم ہیں، اور اسرائیل میں زیادہ پاپولیشن جیوز ریجن کو مانتی ہے، اور یہی اس وار کی اصل وجہ ہے کہ اس وار کے اینڈ میں کسی ایک ریلیجن کو ختم کرنا ہے۔ اسرائیل اپنا 100% دے رہا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے غزہ شہر کو مکمل طور پر ختم کرے اور مسلم ریلیجن کا وہاں سے نام ختم کرے۔ اس جنگ کے 440 دن مکمل ہو چکے، بٹ انفارچونیٹلی یہ جنگ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ Is willing to deal. Israel has been trying to sit down. The Palestinian Authority rejected it also. We believe Israel can and must do more to ensure the protection and well-being of innocent civilians. We do not believe what is happening in Gaza is a genocide. We have been firmly on record rejecting it. Resolution to the Israeli-Palestinian conflict and end the occupation. The price of failure will reverberate for generations. غزہ جو کہ ایک پروپر شہر ہوا کرتا تھا، اب ہزاروں ٹنوں کا ملبہ بن چکا ہے۔ ہزاروں لوگ مارے گئے اور لاکھوں اگر زندہ ہیں تو ان کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے۔ اس میپ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اسرائیل چاروں طرف سے سعودی عرب، عمان، ایران جیسے مسلم کنٹریز سے جڑا ہوا ہے، مگر 1 سال سے زیادہ کا وقت گزر جانے کے بعد بھی ان مسلم کنٹریز میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہ غزہ کی مدد کر سکے۔ ان سب باتوں کے بعد اب ایک سوال اور جنم لیتا ہے کہ واقعی اسرائیل اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ان تمام مسلم کنٹریز پر ابھی تک بھاری پڑا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ 5 نومبر 2024 کو امریکہ میں پریزیڈنشل الیکشن ہوئے تھے، مگر 5 نومبر سے پہلے امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے جو بائیڈن، جو کہ اوپنلی اسرائیل کی مدد کر رہے تھے۔ امریکہ وہ تمام پاور، میزائل یا ویپن اسرائیل کو ڈیلیور کر رہا تھا، جس سے غزہ کا آج یہ حال ہے۔